حکم شرعی عقلی ثابت ہے اور یہ شرعن ہے، تو حکم شرعی کہہ کر غیر شرعی نکل گیا، یعنی عقلی نکل گیا۔ ایسا حکم شرعی ہو کہ مطلق عن تعبید و توقیتی، جو تعبید اور توقید کے ساتھ سے مطلق ہو، تو اس سے وہ حکم نکل گیا جو مقید ہو، توقید کے ساتھ یا تعبید کے قید کے ساتھ مقید ہو، وہ حکم نکل گیا۔ اس لیے کہ اگر کسی حکم شرعی کے ساتھ قید لگی ہے وقت کی، تو اس سے پہلے منسوخ ہو نہیں سکتا، اس سے پہلے منسوخ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد چونکہ وہ مدت ختم ہو جاتی ہے، وہ وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ حکم خود بخود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حکم شرعی اس خاص وقت کے لیے تھا، اور جب وہ وقت ختم ہو گیا تو وہ حکم شرعی بھی ختم ہو گیا، اب وہ حکم خود باقی نہ رہا، لہذا اب اس کو نسخ کہتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حکم موجود ہی نہیں ہے، کس کو منسوخ کیا جائے، کیونکہ وہ وقت کے قید کے ساتھ مقید تھا۔ اس لیے وقت سے پہلے منسوخ نہیں ہو سکتا اور وقت کے بعد وہ حکم باقی نہیں رہتا، تو اس پر پھر نسخ کا اطلاق نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کو وہ مقررہ وقت تھا اور اس کے بعد وہ حکم باقی نہ رہا۔ بالنص، نص کے ساتھ ہو، نص کی قید سے اجماع اور قیاس نکل گیا، اس لیے کہ اجماع اور قیاس یہ کسی شے کو منسوخ نہیں کر سکتے، اجماع اور قیاس کسی شے کو منسوخ، تو نسخ نص کے ذریعے سے ہوگی، بغیر نص کے نہیں ہوگی۔ اس سے قیاس اور اجماع سے احتراز ہوا کہ اس کے ذریعے سے نسخ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حکم شرعی کا ختم ہونا ثابت ہو موت کی صورت میں، تو اس کو بھی نسخ نہیں کہتے۔ ایک آدمی مر جائے تو اس کے حق میں نماز باقی ہے، زکوٰۃ دینا، اس کے حق میں سب کچھ منسوخ ہو گیا، نماز، روزہ، عبادات سارے ان سے ساقط ہو گئے، منسوخ ہو گئے ان کے حق میں، اس لیے کہ لیکن اس کو نسخ نہیں کہتے، اس کو نسخ نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ نص کے ذریعے سے نہیں ہے، نص کے ذریعے نہیں ہے، لہذا موت سے یا نیند سے یا غفلت سے یا عجز سے، ایک آدمی عاجز آ جائے یا وہ محل نہ ہو، محل نہ ہونے کی وجہ سے جو احکامات ختم ہوتے ہیں اس کو نسخ نہیں کہتے، اس کو نسخ، اس لیے کہ یہ نص سے نہیں، یہ نص سے نہیں ہے۔ اور متأخر کی قید سے غیر متأخر نکل گیا، لہذا پہلے جو حکم نازل ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسرا حکم نازل ہوگا تو یہ نص متأخر ہو، متأخر کی قید سے متصل نکل گیا، اس لیے کہ اگر پہلے حکم نازل ہو چکا ہے اور دوسرا حکم اسی کے فوراً ساتھ نازل ہو جائے تو یہاں قید لگی کہ وہ دوسرا حکم جو ناسخ ہے یہ متأخر ہو، پہلے ایک حکم نازل ہو چکا، پھر اس کے بعد تاخیر سے دوسرا حکم نازل ہو جائے جو پہلے والے حکم کو اٹھا لے، یہ شرط ہے اس میں۔ اس قید سے وہ حکم نکل گیا کہ جو متأخر نہ ہو بلکہ متصل ہو، چاہے وہ متصل حکم مستقل ہو یا غیر مستقل ہو، یعنی کلام تام ہو یا غیر تام ہو، جیسے کہ تخصیص ہے۔ احناف حضرات کے نزدیک، جمہور فقہا احناف کے ہاں نسخ جو ہوتی ہے پہلی مرتبہ جب ہو تو متصلاً ہونا ضروری ہے، متصلاً ہونا ضروری ہے، نسخ نہیں، تخصیص۔ تخصیص جمہور فقہا کے نزدیک، احناف کے نزدیک تخصیص کا متصل ہونا ضروری ہے جب پہلی مرتبہ تخصیص کی جا رہی ہو، اور جو دلیل مخصص ہوتی ہے وہ مستقل کلام ہوتی ہے، وہ مستقل کلام ہوتی ہے۔ لہذا متاخر کے قید سے متصل نکل گیا، اب چاہے وہ متصل مستقل کلام ہو جیسے کہ عام میں تخصیص کرنا، اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمۃ، متصل ہے اور مستقل کلام ہے، متصل بھی ہے اور مستقل کلام بھی ہے۔ یا متصل تو ہے لیکن غیر مستقل ہے،
جیسے کہ استثناء ہوتی ہے، جیسے کہ استثناء اقتلوا المشرکین الا اہل الذمۃ، اہل ذمہ کو قتل نہ کرو. تو یہاں متصل ہے، مشرکین سے اہل ذمہ کو نکالا کلام متصل کے ساتھ ہے، لیکن استثناء کے ساتھ نکالا ہے، اور استثناء یہ مستقل نہیں ہے. یا صرف غایہ کے ذریعے سے نکالا جائے ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو مکمل کرو الی اللیل، رات تک کے لیے. اس لیے یہ غایہ کے ذریعے سے اس کو نکالا گیا. یا شرط ہو جیسے کہ صلی ان کنت صحیحا، اگر تندرست ہو تو نماز پڑھ لو، صلی نماز پڑھ لو، ان کنت صحیحا اگر تندرست ہو، اگر کیا ہو تندرست ہو. تو غیر تندرست کو کیا کر دیا؟ نکال دیا. اب یہاں پر دیکھو ان چیزوں میں یا اس طرح وصف ہو اکرم الناس العلماء، اکرم الناس العلماء، تو ناس تو سب کو شامل تھا، لیکن علماء سے اس کو کیا کر دیا؟ علماء کو اس سے خاص کر دیا، علماء کو اس سے نکال دیا لوگوں کی قید سے. تو الناس کے لیے صفت کو لے آئے العلماء، تو یہ جو صفت لائی ہے ان کے لیے یہ متصل ہے لیکن مستقل نہیں ہے، متصل ہے اور مستقل نہیں ہے. تو چاہے متأخر کی قید سے نسخ کی تعریف میں متأخر کی قید لگائی، اس لیے کہ جو نس تاخیر سے نہ ہوگا بلکہ متصل ہوگا تو اس کو نسخ نہیں کہا جائے گا، وہ یا تخصیص ہوگی، چاہے تخصیص کی صورت میں ہو یا وہ استثناء وغیرہ کی صورت میں ہو، تو وہ اس کو نسخ نہیں کہتے، کیونکہ وہ متصل ہوتا ہے متأخر نہیں، متصل ہوتا ہے متأخر نہیں ہوتا. اور نسخ کی تعریف سمجھ میں آ گئی. تو شارح نے جو نسخ کی تعریف ذکر کی ہے وہ بیان انتہائی حکم شرعی مطلق عن تعبید والتوقیت بنص متأخر عن موردہ، اس کے ورود سے متأخر ہو. شارح نے یہ تعریف ذکر کی. نسخ جائز ہے یا ناجائز ہے مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا، شہرت کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیا. لیکن شارح کہتے ہیں کہ اصل میں اس پر چونکہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ نسخ جائز ہے اور واقع بھی ہوا ہے، جائز ہے اور واقع بھی ہوا ہے بالاتفاق، سوائے معتزلہ میں سے ابو مسلم جاحظ کی طرف قول منسوب کیا گیا ہے معتزلہ میں سے کہ وہ نسخ کے عدم جواز کے قائل تھے کہ نسخ جائز نہیں ہے. باقی تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ نسخ جائز ہے. اس لیے تو دوسرے ادیان منسوخ ہو گئے اور شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے ناسخ بن گئی. اگر نسخ جائز نہ ہوتا تو پھر شریعت محمدیہ اس کے لیے ناسخ نہ بنتی، پھر دوسرے شرائع پر بھی عمل ہوتا. تو ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک نسخ جائز ہے بالاتفاق، برخلاف یہود کے. یہود نسخ کے منکر ہیں، یہود نسخ کے منکر ہیں. یہود میں بھی 3 جماعتیں ہیں. یہود میں ایک جماعت جو عیسویہ ہے، العیسویہ، جو ابو عیسیٰ الاصفہانی کے اصحاب ہیں، وہ کہتے ہیں نسخ جائز بھی ہے اور واقع بھی ہے. نسخ عقلاً جائز ہے اور نسخ واقع بھی ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت واقعتاً منسوخ ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام واقعی نبی مبعوث ہوئے. یہ یہودی قائل ہیں اس بات کے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت صرف اور صرف عرب کے لیے خاص تھی. آپ صرف عرب کے لیے مبعوث ہوئے، پورے امت کے لیے نہیں ہے، پوری امت کے لیے مبعوث نہیں ہے. اس لیے آپ کی بعثت صرف عرب کے لیے خاص طور پر ہوئی ہے. تو عرب کے حق میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی.
تو یہ جو عیسویہ ہے، جو ابو عیسیٰ الاصفہانی کے اصحاب ہیں یہودیوں میں سے، یہ لوگ نسخ کے شرعاً بھی، عقلاً بھی اور واقعتاً بھی جواز کے قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں نسخ عقلاً بھی جائز، سمعاً بھی جائز اور حقیقتاً واقع ہوا بھی۔ جبکہ ان میں شمعونیہ ہے، شمعونیہ کہتے ہیں کہ نسخ عقلاً ہی ممتنع ہے، نسخ عقلاً ممتنع ہے۔ جو ان میں شمعونیہ ہے یہودیوں میں، شمعونیہ نسخ کے عقلاً ممتنع ہونے کے قائل ہے کہ نسخ عقلاً ممتنع ہے۔ اور تیسری جماعت ان میں ہے عتابیہ۔ عتابیہ کہتے ہیں کہ نسخ عقلاً تو ممتنع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن سمعاً ممتنع ہے، سمعاً ممتنع ہے۔ سنا نہیں ہے ہم نے کہ نسخ ہوا ہے، نقل ہو کے نہیں آئی، ہو سکتی ہے نسخ، ہو سکتی ہے لیکن ہوئی نہیں، سمعاً ممتنع ہے۔ تو یہودیوں کی 3 جماعتیں ہیں، عیسویہ سمعاً اور عقلاً نسخ کے جواز کے قائل ہے اور کہتے ہیں نسخ واقع بھی ہوا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے رسالت کے قائل ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ آپ کی رسالت صرف عرب تک کے لیے تھی، عرب کے ساتھ خاص تھی، انہی کے لیے مبعوث ہوئے، پوری امت کے لیے نہیں۔ اور جو ان میں شمعونیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نسخ عقلاً ممتنع ہے، اور عتابیہ کہتے ہیں عقلاً تو ممتنع نہیں لیکن سمعاً ممتنع ہے، سمعاً کیا ہے؟ ممتنع ہے۔ شارح رحمہ اللہ نے یہاں پر اس پر یہودیوں کے جواب دیا ہے، شارح نے ذکر کیا ہے یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے کہ پتہ نہیں تم لوگ کیسے یہودی نسخ کے انکار کیوں کرتے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ان کا دین موسوی یہ کسی اور یا شریعت موسوی کسی دوسرے شریعت سے منسوخ نہ ہو، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نسخ جائز نہیں ہے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر نسخ کے جواز کا قائل ہو جائے آدمی تو اس سے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے افعال اور اعمال کے اور احکامات کے انجام سے، عواقب سے جاہل ہونا لازم آئے گا، اور السفہہ بے وقوفی اور نادانی لازم آئے گی، بے وقوفی اور نادانی لازم آئے گی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نسخ جائز نہیں ہے، ورنہ نعوذ باللہ پھر اللہ تعالیٰ کو معاملات کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا آخر کیا ہوگا، پہلے حکم نازل کر لیتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نقصان دہ ہے، یہ فائدہ مند نہیں، اس لیے پھر اس حکم کو اٹھا کر دوسرا حکم نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان تمام کاموں کے جہالت سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اگر نسخ کے جواز کا قول اختیار کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حق میں تمام اوامر وغیرہ کے عواقب سے جہالت لازم آئے گی اور نادانی لازم آئے گی، جو کہ درست نہیں۔ اس لیے کہ اگر اللہ کو معلوم تمام چیزوں کے عواقب اور انجام معلوم ہے، اواخر معلوم ہے، تو پھر اللہ پہلے سے یہ حکم نازل کرتے اور کبھی وہ منسوخ نہ ہوتے، یعنی ایسے احکامات نازل کرتے کہ پتہ ہوتا کہ لوگوں کے لیے کیا مفید ہے، ابھی نہیں ہے، بعد میں مفید نقصان دہ ہے یا نہیں ہے۔ لہذا یہ حضرات کہتے ہیں، یہ حضرات یہودی حضرات کہتے ہیں کہ نسخ جائز نہیں ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات کے عواقب اور انجام سے ناواقف ہے، اور اس سے نادانی لازم آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر نعوذ باللہ یہ پتہ نہیں ہو کہ لوگوں کے لیے کیا چیز ان کے مصالح اور فوائد میں سے ہے، کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں، اس سے نادانی ناواقفی لازم آئے گی، جو کہ درست نہیں ہے۔ لیکن اور مقصود ان کا یہ قول تو اختیار کرتے ہیں، اسی کے آڑ میں وہ ان سے کے آڑ میں پناہ لیتے ہیں، اور مقصود ان کا صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر نسخ کے جواز کا قول اختیار کیا جائے تو پھر ان کی دین شریعت موسویہ
یہ پھر منسوخ ہو جائے گی دوسرے ادیان سے، دوسرے شریعتوں سے، شریعت عیسویہ سے اور پھر شریعت محمدیہ سے ان کے نسخ لازم آئے گا۔ تو اس نسخ سے بچنے کے لیے وہ اس قول کی آڑ لیتے ہیں اور اس قول کو کے قائل ہیں، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ نسخ جائز ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ نسخ جائز ہے۔ اور مصنف نے شارح نے اسی کو بیان کیا ہے۔ 4 قسم کے الزامی، 2 قسم کے جواب دیے ہیں شارح نے، ایک جواب الزامی دیا ہے اور ایک جواب تحقیقی جواب دیا، اور جو الزامی جواب دیا ہے 4 قسم کے الزامی جواب ذکر کیے شارح نے یہودیوں پر۔ پھر کہا کہ چونکہ عیسائی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، عیسائی بھی ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ بھی نسخ کا انکار کرتے ہیں، تو ان پر بھی 4 قسم کے الزامی جواب ذکر کیے، 4 قسم کے، وہ انشاءاللہ پھر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھو کتاب میں باب و بیان تبدیلی، یہ باب تبدیل کے بیان میں ہے۔ وَهُوَ النَّسْخُ، اور تبدیل ہی نسخ ہے۔ النسخ فی حق صاحب شرع، نسخ صاحب شرع کے حق میں بیان ہے، لمدت الحکم المطلق، ایسے حکم کے مدت کا، المطلقی کہ جو مطلق ہے، الذی کان معلوما عند اللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معلوم تھا وہ حکم، الا انہ تعالی اطلقہ، مگر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو مطلق ذکر کیا، فصار ظاہرہ البقاء فی حق البشر، تو اس حکم کا ظاہر بشر کے حق میں بقا تھا، بقا رہ گیا، فکان تبدیلا فی حقنا، اس لیے ہمارے حق میں تبدیلی تھی یا تبدیلی ہوگی، بیانا محضا فی حق صاحب شرع، اور صاحب شرع کے حق میں بیان محض تھا یا محض ہوگا، وہو کالقتل، اور یہ قتل کی طرح ہے، فإنہ بیان محض للأجل، اس لیے کہ یہ قتل یہ بیان محض ہے اس کے موت کے اور مقررہ وقت کے لیے، فی حق صاحب شرع کے حق میں، وتغییر و تبدیل فی حق القاتل، اور قاتل کے حق میں یہ تبدیلی ہے اور تغییر ہے۔ بس حاضری لگا ہوئے، السلام علیکم۔